نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وإن كان من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونی دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن، اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، سانو سچا حسینی بنائی، مسلم امہ اور انسانی دی وحدت سے کم کر دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں مشرکاں منافقاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل شیطانی دجالی ایجنٹ اسلامی روحانی اسکارراں دے طالبان دنیا دے شر تو بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر قرآن و سنت اور باطنی علم دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ جمعہ دی دوسری آیا پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیا پاک سونے رب نے فرمایا کہ وہی ہے جنہیں ان پڑھاں وچوں ایک رسول بھیجیا کہ انہوں تے اودیاں آیتاں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے پاک کرتے ہیں اور انہوں نے کتاب اور حکمت دا علم عطا فرماؤندے نے۔ بے شک وہ اس تو پہلے ضرور کھلی گمراہی وچ سگے۔ اہل عرب دی بارے اس آیا پاک ذکر فرمایا کہ اہل عرب جڑے آ وہ کھلی گمراہی اور شرک وچ مبتلا سگے، نفس شیطان دنیا دے پجاری بن چکے سگے اور ان اڑپڑاں وچوں ہی سونے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے اندر مبعوث فرمایا، اپنا پیغام دے کے بھیجیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیو۔ قرآن پاک دی صورت ہے کہ آپ انہوں نے قرآنی آیاتاں پڑھ کے سناؤندے نے، اللہ دے حکم سناؤندے نے اور انہوں نے پاک کردے نے اپنی نگاہ دوا توجہ اور مدد نہ انہوں دے اندر اپنی توجہ نہ نور منتقل کر کے انہوں دے اندر نیگیٹیو ظلماتی منفی کفریہ شرکیہ ظلماتی لہراں نوں جلاؤندے نے تاکہ وہ اللہ رسول دی طرف متوجہ ہو جان، اور پھر انہوں نے قرآن کریم دی تعلیم دندے نے اور قرآن کریم دی جڑی روح ہے
ਉਹਦੀ ਬਾਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕਮਤ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੁਨਨਤਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਤਨੀ ਅਹਕਾਮਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਪਾਕ ਸੁਣੀ ਰੱਬ ਨੇ اس احکامات کے ذریعے تمام نسل انسانی میں پیغام و پروگرام دے دیتا کہ پہلے اپنے اندروں پاک کرو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باطنی علم جڑا اللہ رب العزت نے آپ دے سینہ پاک چتاریا سگا، توحیدی، محمدی، روحانی نور نسبت اور اسم اعظم اللہ دی نوری سم جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک چ اللہ سونے نے فٹ کیتی سگی، وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو عطا فرمایا، اور سینہ ٹو سینہ سچے اللہ والے دے سینے اندر وہ باطنی نعمت موجود ہے، اور وہ نورانی کیفیات جڑی ہیں وہ انہاں سچے باشرہ صحیح العقیدہ صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، مردہ نفس، زندہ دل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دے پیکر، بیتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے اللہ والے دے سینے اندر وہ نعمت موجود ہے۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن پاک دسیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ میری راج وسیلہ لبو پیر و مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہو کے بیت توبہ کرو جے صحیح العقیدہ زندہ دل اللہ والے نے۔ ظاہری شریعت کا ضروری علم بھی حاصل کرو، اور یہ فرض ہے ضروری علم جڑا بنیادی، اور پھر اللہ والوں کو نوری علم حاصل کرو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لواؤ، اللہ چمبے دی بوٹی لواؤ، انہوں اندروں کولوں اپنے اندر توحیدی، رحمانی، محمدی نور نسبت اپنے دلاں چلکا کراؤ، اور انہوں کو اپنے سینے جسم اعظم اللہ دی نوری سم فٹ کراؤ، جنہیں بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اپنی کتاب دے اندر حدیث پاک لکھتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسم اعظم اللہ جڑا وہ پاک دلاں جی قرار پڑدا، انہاں اندر ہی جمدا، اور دے نوار انہاں اندر ہی سرات کردے نے جنہاں اندروں ظلماتی لہراں جل جاندیاں۔ تے جدوں انسان اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردا ہے، تے پھر قرآن کریم دے اسرار باطنی جڑے ہے جہاں کہ حدیث پاک ذکر ہے کہ قرآن کریم دا اقزار بھی اللہ دے پیارے حبیب فرماؤندے تے 7 بطون نے 7 باطن نے دے، جویں جویں انسان روحانی ترقی کردا جاندا اللہ دے قریب ہوندا جاندا تے باطنی اسرار ہوتے منکشف ہوندے رہندے ہیں، اور قرآن کریم دے اسرار و رموز معارف ہوتے منکشف ہوندے رہندے ہیں۔ کہ جب تک انسان اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر پاک نہیں کراؤندا، فنا نفس، فنا قلب، فنا روح دیا نعمت حاصل نہیں کردا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل نہیں کردا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے نہیں گزاردا، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بندا، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور نہیں حاضر ہوندا، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل نہیں کردا، اپنے دوجیاں دے اپنے اور دوسرے دے معاملات میں اللہ سن دے سپرد نہیں کردا، اور خوب ریاضت و مجاہدہ نہیں کردا، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا کدے بھی اپنے دل دی آئینے دل دی آنکھاں اللہ دے عطا کردہ نور نہ دی مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سنے رب نے قرآن پاک چ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر خوب ریاضت و مجاہدہ کرو۔ قرآن پاک سنے رب نے فرمایا جو ساڑی راہ سے ریاضت و مجاہدہ کر دے اسی انہوں اپنے طرف ضرور راستے دکھاواں گے۔
قرآن پاک ہی سونے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوئے رب سونے نا جنون نہیں شک کر دے رہے۔ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنے حبیب نو آکھیا سونے تسی انہاں لوکاں نوں دس دیو اگر تانوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا تو پھر تسی میری اتباع کرو۔ اللہ سونا پھر تواڈے نال محبت کرے گا، تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے تسی اللہ سونے نال محبت کردے، ہن اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا۔ عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو سچا محب اپنے محبوب تے سب کچھ قربان کر دیندا۔ سچا عاشق مولا اپنے پیر پیشوا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دکھ انسان نہیں ہے تے اللہ سونے سب کچھ قربان کر دیندا۔ جمع تماجو کل ہی نکل جاندہ۔ ساری زندگی اللہ دی مہمانی جی گزاردا، کل دی کوئی فکر نہیں۔ انہوں پتہ 9 مہینے ماں دے پیٹ چ اللہ پالدا تے ہن بھی پالے گا، اگاں بھی پالے گا، کیونکہ میرے نصیب دا لکھیا رزق اپنے اپنے وقت نہ ہر حالت میرے کو پہنچ جانا۔ دنیا دی کوئی قوت نہ میرے رزق نو ودا سکدی، نہ کٹا سکدی، نہ روک سکدی ہے۔ اس واسطے اللہ والے کدے پریشان نہیں ہوندے۔ تے سچے اللہ والے اپنے پیرو مرشد کولوں روحانی علم سکھدے ہیں اور دوام قلبی ذکر حضور عمل قرآن و سنت نور عشق الہی نور ایمان نو اپنے کانشیس مائنڈ جو سب کانشیس مائنڈ چ اتار دے رہے، یہ پروگرامنگ اپنے اندر کرتے رہے، کیونکہ سب کانشیس اینڈ کانشیس مائنڈ موت تک سوندا رہے، مسلسل نور اندر سرات کردہ ترے جاندہ، حتیٰ کہ ہر لہر تک پہنچ کے ہر ظلماتی لہر اندروں جلا دیندا، انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہو جاندی۔ پھر اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا، جی بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا، دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان جویں آتی اللہ آتی رسول چ فنا اختیار کرتا ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بہترین اسوہ حسنہ تمام نسل انسانی واسطے پوری فنا اختیار کرتا ہے، تو پھر انسان نو روح قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، روح باطن چ پھر پیشوا دی روحانی نگاہ دعا توجہ مدد نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہ حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ سونے رب نے قرآن پاک جی فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ تیری آخری منزل جڑی ہے وہ تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے رب دے دیدار حاصل کرے، اور یہی سیدھا رستہ ہے جہدے بارے سونے رب نے فرمایا وَعَلَى قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا۔ اس واسطے سانوں ہر نماز دی ہر رکعت سے دعا دی تلقین کیتی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے سانوں ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا جس مقصد واسطے سانوں پیدا کیتا۔ بغیر اللہ پیر و پیشوا دی روحانی مدد دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ رب العزت دے فضل توفیق اور مدد دے انسان نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر پاک کرائے، نفس نو مزکی کرائے، نفس ہمارا دی ہر خواہش نو ذبح کر دے، زندگی بلا خواہش کر دے، سراپا ہی عمل قرآن و سنت بن جائے، اور اپنے دل نو پاک کرے، جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے نے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، کہ حق سچ تسی بیان کر دے رہو، کسی نے چنگا لگے مندہ لگے، اللہ دا پیغام جڑا قرآن دا لوگوں تک پہنچاؤ دے رہو، کہ آخری پیغام اللہ دا، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر اما اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو ہوتا زانا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
لوگوں کی مخالفت کی مت پرواہ کرو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ عقل کے چکر چ پھسے لوگ یہ گل نہیں سمجھ سکتے۔ عقل و عشق کی جنگ جڑی جاری رہنی ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور اقبال فرماندے عقل یار سو بیس بدل لیتی، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ گزر جو عقل سے آگے کہیے، نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل اللہ دی ذات ہے۔ عقل روشنی دندی ہے، حق باطل نو سمجھاؤندی ہے، تے حق واضح قرآن ہے، میرے پیارے نبی دی تعلیمات ہے۔ اس تو علاوہ جن شیطانی علم ہے وہ سب بیکار ہے۔ اس واسطے اپنے پیر و مرشد کو انسان نو چاہیے اپنے نفس نو مزکی کرائے، قلب نو پاک کرائے، تاکہ روح قوت پرواز پیدا ہو جائے۔ پھر قرآن سنت میں مضبوطی نہ پڑے، ہمیشہ اجماعی اہل سنت دے نال رہے، قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کرے۔ جن بھی شیطانی علوم نے یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیکیکزم، پریمینشن، سمدھا ہیلنگ، انرجی، مائنڈ سائنس، سپر لرننگ، کیمسٹری، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم العداد، علم الحروف، علم الکیفہ وغیرہ، یہ سب شیطانی علم ہے، انہیں تو الگ ہو جاؤ کل۔ تو قرآن کریم دے علم مضبوطی نہ پڑے، قرآن و سنت ضرور اثر خلاصہ اسلامی علم تصوف تے عمل کرے، تاکہ انسان دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے سونے رب نے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ ہر نعمت انسان نو عشق مولا نال ہی حاصل ہونی ہے۔ جب تک روح ایمان حاصل نہیں کرتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس وقت تک قرآن دے باطنی احکامات انہوں سمجھ نہیں آ سکتے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سر الاسرار دے اندر لکھ دے کہ نماز دے وچ امام عشق ہوندا ہے، جہاں جان دے محراب وچ کھڑا ہوندا ہے۔ اس کتاب آپ مزید لکھ دے نے کہ اس نماز دا قبلہ حضرت احدیت اور جمال صمدیت ہے، اور یہی اصل کعبہ آیا۔ اسی کتاب دے اندر حضور غوث پاک حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی قبراں دے وچ بھی اسی طرح نماز پڑھ دے جس طرح اپنے گھراں وچ نماز ادا کردے نے۔ اس کتاب آپ مزید لکھ دے کہ جب شریعت اور طریقت دی نماز جمع ہو جائے تو نماز مکمل ہو گئی۔ اس کتاب آپ مزید لکھ دے کہ جو دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت دے نور دے نال دل دی اکھ روشن ہو جاتی ہے، تو انسان دل دے آئینے دے وچ جمال خداوندی دے عکس نو صفات دے نور نہ دیکھن لگ پیندا ہے۔ اسی کتاب چ حدیث پاک آپ لکھ دے نے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ دے نور نہ دیکھدا ہے۔ اور اسی کتاب سے آپ حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دا آئینہ ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھ دے کہ جدوں اسماء الہی دے مسلسل ورد نہ تصفیہ مکمل ہو جاتا تے صفات دی معرفت مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان صفات دے نال انسان دے دل دے آئینے وچ مشاہدہ کردا ہے۔ انہاں صفتاں دا انسان دل دے آئینے وچ مشاہدہ کردا ہے۔ اسی کتاب آپ حدیث پاک لکھ دے رہے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سن دے نال کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سن دے نال میرے واسطے ایک اداں دا وقت ہے جہدے وچ نہ کسی مقرر فرشتے دی گنجائش ہے، نہ ہی کسی نبی مرسل دی۔ ایسے کتاب آپ مزید حدیث پاک لکھ دے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہرت آفت ہے اور ہر آدمی یہ متمنی ہے، گمنامی راحت ہے اور ہر ایک اس تو بچتا ہے۔ اس کتاب آپ مزید لکھ دے کہ تعلیمات تصوف کا پہلا مقصود تصفیہ قلب ہے،
اس کتاب 'ਚ مزید لکھتے گوشہ نشین نو چاہیے کہ ہو سکے تو روزے رکھے، 5 وقت نماز مسجد ہوے تے ادا کرے، ناگا نہ ہون دے، پچھلی رات دی تہائی رات 12 رکعت نماز تہجد بھی ادا کرے۔ یعنی جب تک انسان قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا، پاک قلب نہ کدے بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک چاہ کہ بی بی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس دونوں جہان دے وچ اللہ رب العزت دی امان چ ہوندا ہے۔ اللہ سونا جڑا طلب چ نکلدا ہے، اپنے دل دیاں اکھاں روشن کر لیندا ہے، سونا رب اپنا نقاب اٹھ کے انہوں اپنا دیدار کراوندا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ایک علم وہ ہے جڑا چھپے خزانے کی طرح ہے، جنہوں صرف علماء باللہ یعنی اولیاء اللہ ہی واقف نے اس علم تو جدوں اس علم دے وچ گفتگو کردے نے، جدوں اے علماء اس باطنی علم چ گفتگو کردے تو کوئی انکار نہیں کردا سوائے گمراہ لوکاں دے۔ یعنی باطنی علم دا انکار آپ فرماؤندے صرف گمراہ لوگ ہی کردے ہیں۔ وہ تعلیم جڑے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تک پہنچائی ہے قرآن و سنت دی، آپ نے صحابہ کرام نو ظاہری علم بھی سکھایا، باطنی علم بھی سکھایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوڑے رب نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علم بھی۔ اگر وہ علم ہے تو اندازہ تسی میرا گلا کٹ دے ہو۔ ہر کوئی اس علم دا حل نہیں ہوندا، وہ علم اللہ والیاں کو ہوندا۔ تے جب تک انسان قرآن و سنت دا ظاہری علم اور قرآن و سنت دا باطنی علم نہیں سکھدا، ایمان وہ مکمل نہیں ہوندا، نہ مقصد ہے آدمی دی دے مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا اللہ سنا گزرا وقت آنا نہیں آن وڑدا تو بار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ سانو قیمتی ہے، سانو دی قدر کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنا ایسا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سارے دلانوں پاک فرما، سانو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بڑا۔ اسی بے سہارا انسان ہاں، سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں۔ ساڑا ہر میدان سانو سہارا عطا فرما، ساڑی مدد فرما، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرما، سانو سچا حسینی بڑا کہ کدے باطل نہ مسالت نہ کریے، جنہیں کہ کلندر لاہور اقبال فرما دے باطل ہے دو ہی پسند، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اللہ بس تے باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔